قابل احترام سامعین، ہم میں سے ہر ایک شخص کو کچھ باتوں سے کراہت ہوتی ہے. کچھ باتیں ایسی عمومی اور کامن ہیں جن کو ہر شخص ہی ناپسند کرتا ہے. ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بنائے، وہ چیز لکڑی کی ہو، لوہے کی ہو، وہ چیز کوئی پلان ہو، وہ چیز کوئی نظام ہو، وہ کوئی عمارت ہو، بلڈنگ ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ایک شخص بنائے اور وہ اس کو پوری طرح سے، پوری صلاحیت کے ساتھ، اس کے تمام پہلوؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو تیار کرے، اور اس کے بعد ایک ایسا شخص آئے جو اس پروگرام کو، اس نظام کو، اس عمارت کو، بلڈنگ کو دیکھے، اور اس آدمی کا علم، تجربہ، نالج اس پہلے والے بندے سے ہو بھی کم، اور وہ یہ کہے کہ اس بلڈنگ میں ایسے اور ایسے کچھ اضافہ کرنا چاہیے یا کچھ کمی کرنی چاہیے، اس بات کو ہر ایک شخص ناپسند کرتا ہے. ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں ایک نظام ہے. ہمارے گھروں میں جو گھر کا سربراہ ہے اس نے ایک ماحول اپنا بنا رکھا ہے، اور وہ عقل اور شعور رکھتا ہے، اور اگر اس کو دین کا کچھ فہم، کچھ علم، کچھ آگہی ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دین کے مطابق میرے گھر کا ماحول ہو، اور پھر اس کے بعد کوئی شخص اٹھے جو دین کا اتنا فہم بھی نہ رکھتا ہو، شعور بھی نہ رکھتا ہو، وہ آ کر یہ کہے کہ آپ کے گھر کے ماحول میں، آپ کے نظام میں یہ چیز ہونی چاہیے یا یہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو برا لگے گا. آپ میں سے اگر کوئی شخص گرافک ڈیزائنر ہے، آپ میں سے کوئی شخص آرکیٹیکٹ ہے، آپ میں سے کوئی شخص ایک بہترین بلڈنگ تیار کرنے والا ہے، اور وہ اپنی پوری دانش کے بعد کسی ایسے شخص کو جو اس میں کمزور ہے اعتراض کرتے ہوئے یا کوئی اس میں اضافہ کرتے ہوئے، کمی کرتے ہوئے ملے گا، تو ہمیں ناپسند ہوگا. یہ ہر انسان کی فطرت ہے. یہ تو بات ہے انسانوں کے متعلق. اب یہ بتائیے کہ اگر ایک چیز اللہ نے بنائی ہو، ایک چیز اللہ تعالی نے مقرر کی ہو، کون اللہ؟ جو علیم بذات الصدور ہے. ہمارے الفاظ، سوچ اور خیالات کے بعد الفاظ کا روپ بعد میں دھارتے ہیں ہماری سوچیں اور افکار. اللہ تعالیٰ الفاظ بننے سے پہلے ہی ہمارے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ وہ ذات ہیں کہ جن کے پاس سارے سورسز کا مالک، خالق وہ اکیلا ہے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا انسانوں کے پاس وسائل کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، ایسے ڈیزائنر ہیں، ایسے آرکیٹیکٹ ہیں کہ دنیا کا ہر ڈیزائنر، آرکیٹیکٹ وہ پہلے سے موجود کسی چیز کو دیکھ کر ایک چیز بناتا ہے. آئیڈیا پہلے سے موجود ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے بدیع السماوات والارض. اللہ نے آسمان و زمین کا یہ جو نقشہ بنایا، زمین کو کسی حد تک ہم جانتے ہیں، آسمانوں تک ہماری اس طرح سے رسائی نہیں ہے. اس زمین میں پہاڑ، جنگلات، میدان، دریا، سمندر، نہریں، آبشاریں، باغات، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بنائیں، اس سے پہلے اس کا کوئی ماڈل نہیں تھا. بدیع کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی کاریگر، ایسا کوئی آرکیٹیکٹ کہ جو کسی بھی پہلے سے ماڈل سے مدد لیے بغیر کچھ بنا سکے.
اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. بدیع السماوات والارض. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں میں ایک یہ ہے وَإِذَا أَرَادَ. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. ان صفات کے مالک اور خالق ہمارے لیے ایک نظام بنائیں. اس نظام کا نام کیا ہے؟ شریعت. اس نظام کا نام کیا ہے؟ اسلام. اس اسلام کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ دین. دین اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ دین اور اسلام میں کیا فرق ہے تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اسلام ہمارا دین ہے. سوال یہ کہ دین کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ما دینک، آپ کا دین کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے اسلام. دین کیا چیز ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ دین کا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. دین کا معنی ہے لائف سٹائل. دین کا معنی ہے ایک ایسی چیز، ایک ایسی گائیڈنس، ایک ایسی گائیڈ بک کہ جو پوری زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتائے، اس زندگی کے ہر پہلو پر مکمل رہنمائی دے. اس کا نام ہے دین. زندگی کیسے گزارنی ہے، بچے کی پیدائش سے لے کر کسی شخص کو قبر میں دفن کرنے تک ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیں. یہ جو پیدائش سے وفات تک کا پورا ٹائم ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اس کو کیسے گزارنا ہے وہ اسلام ہے. یہ نظام ہے اسلام. اسلام ایک کوڈ آف لائف ہے. اسلام ایک ضابطہ حیات ہے. اسلام چند چیزوں کے کہہ لینے کا نام نہیں ہے صرف. اسلام چند چیزیں کر لینے کا نام نہیں ہے صرف. اسلام عبادات ہیں. اسلام میں عقائد ہیں. اسلام افکار و نظریات پر مشتمل ہے. اسلام میں معاملات ہیں، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، تعلقات ہیں، شادی بیاہ ہے، مرگ ہے، جینا اور مرنا ہے. ان تمام چیزوں کا نام اسلام ہے. ہماری شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، چال ڈھال کیسی ہونی چاہیے، دوستی دشمنی کیسی ہونی چاہیے، تعلقات رشتے ناتے یہ کیسے ہونے چاہیے، ہمارا سفر کرنا، ہمارا حضر میں رہنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا مسکرانا، ہمارا غصہ کرنا، ہمارا بولنا، یہ سب کچھ کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا. اور اس کا نام کیا رکھا؟ اسلام. اور اسلام کو کیا قرار دیا؟ دین. کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے. ایک بندہ مسلمان ہو، وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرا دین اسلام ہے، یعنی میرا لائف سٹائل اسلام ہے. پھر وہ کسی جگہ پہ جاتا ہے باربر کے پاس اور جا کر یہ کہتا ہے کہ آپ میری کٹنگ کرو، اور کٹنگ میں یہ کرو کہ آپ نے یہ کانوں سے اوپر اور نیچے چاروں سائڈوں پر آپ نے شیو کرنی ہے 10 اور اوپر سے بال چھوڑنے ہیں. اس طرح کی کٹنگ کرنے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نہا عن القزع. آپ نے فرمایا کہ جب بالوں کی کٹنگ کروائیں مرد حضرات تو اس طرح کا بالوں کی کٹنگ کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے یہ کروایا تو اس نے پھر اسلام کو اس معاملے میں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. اسی طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہ اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو بھول جاتے ہیں. کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ہوتی ہیں. میوزک
گانا بجانا، بے پردگی، اسراف، فضول خرچی، شوشہ، بناوٹ، تصنع، یہ سب چیزیں مخالفت ہیں۔ جس طرح نماز میں ہمارا قبلہ درست رہتا ہے، ہماری پوری زندگی میں ہمارا قبلہ درست رہنا چاہیے۔ اور قبلے کی درستگی کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے کہا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سر آنکھوں پر، دل و جان سے قبول ہے، ہر طرح سے قبول ہے، خوشی سے قبول ہے۔ کوئی مجھے یہ کہے کہ تم نے داڑھی رکھ لی ہے، تم مولوی لگتے ہو، کوئی پرواہ نہیں، جس کا جتنا ظرف ہے اس نے وہی بات کرنی ہے۔ مجھے یہ شکل و صورت، مجھے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، مجھے یہ ضابطہ حیات دل و جان سے قبول ہے، ایسا ہی کروں گا، ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف، آپ کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، ان میں ایک خصوصیت ایسی ہے جو بار بار ذکر ہوتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ حنیفا، وہ حنیف تھے۔ حنیف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی خوبی بار بار کیوں ذکر کی؟ حنیف کا معنی ہے وہ شخص جو بالکل سیدھا، اسٹریٹ فارورڈ، بالکل سیدھی راہ پر چلے، اور کوئی دوسری راہ نہ اسے متاثر کر سکے، نہ اس کو سیدھی راہ سے ہٹا سکے، اور نہ ہی وہ کسی اور طرف توجہ دے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ملت کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی فرما برداری کرنے کا انداز وہ کیا تھا کہ اللہ کی بات کو ایسے ماننا ہے کہ بس پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ اللہ کی بات کو ایسے ماننا ہے کہ 100% ماننا ہے، آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں کرنا، آدھی باتیں مان لی آدھی چھوڑ دی، یہ نہیں کرنا۔ اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی حکم دیا کہ اس حکم کی تعمیل کیجئے، انہوں نے ہر حکم پر صرف یہ کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ اور وہ احکامات کیسے تھے؟ ہمیں ہمارے مسائل کیسے ہیں؟ ہاں جی معلوم ہے یہ ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، لیکن دیکھیں نا دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے، دین بھی رکھنا پڑتا ہے، ہمارے آفس کی مجبوری ہے، جاب ہے، معلوم ہے کچھ بینک کی جاب ہے، حرام ہے، لیکن ظاہر ہے کھانا پینا بھی ہے، سب چیزیں ہیں۔ ہاں شادی بیاہ پر ہوتی ہے، مہندی وہندی، یہ سب چیزیں، بے پردگی، ناچ گانا سب غلط ہے، لیکن خوشی کا موقع ہے، تھوڑا بہت چل ہی جاتا ہے۔ یہ بندہ مسلمان تو ہے، لیکن وہ سیدھا مسلمان نہیں جوڑنا چاہتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا احکامات دیے گئے؟ اپنے والد کو توحید کی دعوت دو، اور ان کو توحید کی دعوت دینے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی موت کو آواز دینا۔ پھر کہا گیا کہ پوری قوم کے سامنے بتوں کو توڑ کر دعوت دو، اس کا مطلب بھی کیا تھا؟ موت۔ معذرت ذرا کل سے گلا خراب ہے، کل سے کیا تھا؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ موت۔ اور واقعی ایسا ہوا، انہوں نے کہا تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ ایک ابراہیم کے لیے، ایک بندے کے لیے اتنی بڑی آگ چلائی گئی کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد آج تک کسی بندے کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی۔ تفاسیر میں مختلف اقوال ہیں، کچھ میں ہے کہ 40 دن تک، اور کچھ میں اس سے بھی کم زیادہ کا ذکر ہے، آگ جلائی گئی۔ ایک بندے کو جلانا ہے، ایک بندے کو جلانا ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ انہوں نے یہ اتنی بڑی آگ کیوں جلائی؟ اس لیے جلائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے اثرات دیکھیں۔ لیکن جو بندہ اللہ کے لیے سیدھا چلنے والا ہو، اس کو دنیا نہیں ڈرا سکتی۔ وہ بیچارے اسی حسرت میں رہے کہ اس بندے کے چہرے پر کوئی خوف
کہ ایک شکن ہی میں نظر نہیں آئی، اور وہ خلیل ہنستے کھیلتے ہوئے اللہ کی خاطر آگ میں کود گئے۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی بچے گی، وہ تو اپنی طرف سے آگ میں کودے تھے کہ بس کام تمام، لیکن ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ پھر باقی بہت سارے احکامات میں سے ایک حکم یہ تھا، کہا اذ قال له، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بڑھاپے کی اولاد ہے، اتنے عرصے کے بعد ایک بیٹا دیا، اور اتنا خوبصورت، اتنا فرما بردار، اتنا مطیع، اتنا سعادت مند بیٹا، اور ابھی جوانی کے قریب ہے، کوئی 10 سال یا اس سے کچھ قریب ان کی عمر ہے، جس میں بچے اپنے والد کے ساتھ بھاگ کر کام کرتے ہیں، خوشی سے کام کرتے ہیں۔ اس عمر میں بچے اتنے نافرمان ابھی نہیں ہوتے، کیونکہ اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کہا اس بچے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پہ چلا دی، اپنی طرف سے انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے حکم پر ذبح کیا، ہر امتحان میں کامیاب۔ یہ ساری باتیں قرآن میں ہمیں کیوں بتائی گئی؟ قیامت تک کے لیے ان آیات کو کیوں نازل کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ تم اسی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو، تم اسی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے آنے والے ایک نبی کی امت ہو، تم بنی اسماعیل ہو، اور اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں، تمہیں بھی اپنے باپ، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی اطاعت کرنا ہوگا۔ اتنے بڑے امتحان تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گے جتنے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئے، لیکن فرما برداری تو اس طرح کی کرو، جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر چون چراں ادھر ادھر نہیں، یہ وہ مجبوری یہ نہیں، کیا کہنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اسلمت لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے بات ماننے کے لیے دل و جان کی خوشی سے تیار ہوں۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے، اس نظام کا نام ہے اسلام۔ اب بات میں نے شروع یہاں سے کی تھی کہ اگر کوئی بھی شخص ہم میں سے ایک نظام بناتا ہے اور کوئی دوسرا شخص جو کم عقل، کم فہم، کم تجربہ رکھنے والا ہو وہ اس پر اعتراض کرتا ہے تو سب کو برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اسلام بنایا، اور اس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت سے نوازا جو اس دنیا میں یہ والی خصوصیت کسی اور نظام میں نہیں ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 3 میں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، فرمایا آج میں نے تم لوگوں کے لیے دین کو، یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اکمال اور اتمام یہ دو الفاظ اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک کا مطلب ہے کہ کمپلیشن، اور ایک کا مطلب ہے پرفیکشن۔ ایک کا مطلب ہے کہ مکمل کرنا، اور ایک کا مطلب ہے کہ اس مکمل کام کو اتنا پرفیکٹ بنانا کہ کوئی اس میں نقص اور کمی باقی نہ رہے۔ یہ دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص جتنی بھی کوئی اچھی چیز بنا لے، بعد میں آنے والے لوگ اسے اچھی بنا سکتے ہیں، لیکن دین کو اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا، جو اللہ نے بتا دیا، جو کہہ دیا، جو دین کا حصہ بنا دیا، جو شریعت اور جو یہ لائف سٹائل اور اسلام اور دین بنا دیا، اس سے بڑھ کر بہترین کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ایک شخص اٹھے اور کہے کہ دین مکمل تو ہے، اور ایک ایسی چیز مسلمانوں میں ایجاد کر دے اور کہے کہ یہ بھی ساتھ کرو، تمہیں اس کا اتنا اور اتنا اجر ملے گا، اور وہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو، بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا ناپسند کرے گا۔ آپ نے شروع میں خطبہ سنا نا، آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، ہر جمعے سنتے ہیں نا، اس میں ہے اما بعد
فإن أصدق الحديث کتاب اللہ، اور اس کا اختتام کہاں پر ہے؟ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دنیا میں بڑے بڑے بدترین کام ہیں، لیکن سب سے بدترین، سب سے برا کام یہ ہے کہ کوئی شخص دین اسلام میں کسی نئے کام کو، کسی نئی چیز کو ایجاد کرے، اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ بدعت۔ نصیحت بعد میں، جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، کوئی فیصلہ سنانا ہو، یہ ساری چیزیں بعد میں، اصولی باتیں پہلے۔ اصولی بات کیا ہے؟ جس شخص نے دین میں کوئی نئی چیز ایسی ایجاد کی جو دین کا حصہ نہیں تھی، وہ بندے نے سب سے بدترین کام کیا، اور اس سب سے بدترین کام کا انجام کیا ہے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ وہ بندہ گمراہی کے راہ پر چلے گا، اور گمراہی کا انجام کیا ہوگا؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ بدعت کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی سورہ مائدہ کی تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اس کی تفسیر میں لکھا، مَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً فَرَآهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قد خان، جس شخص نے اس دین میں کوئی بدعت ایجاد کی، اس دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ایک بہترین اور اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ اس بندے نے یہ جرم کیا کہ گویا اس بندے کا گمان یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے، کہ آپ نے مکمل دین نہیں پہنچایا، میں یہ بدعت ایجاد کر کے دین کا حصہ بناؤں گا تو دین اور اچھا ہو جائے گا۔ جن کے پاس کامل نظام ہو، ان کو کیا ضرورت ہے کسی اضافے اور کمی کی؟ کسی چیز میں اضافہ اس چیز کے نقص پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز میں اضافہ اس چیز کی پرفیکشن اور کمپلیشن کے اوپر ایک سوال اٹھاتا ہے۔ دین کو جب اللہ نے مکمل کیا، کسی انسان نے نہیں، اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کیا، اللہ کی مکمل کردہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے صرف مکمل نہیں کیا، پرفیکٹ بھی کیا، پوری طرح سے تمام کر دیا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں مجھے اس دین میں کچھ اور بھی اضافہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کریں گے؟ اس لیے اسٹریٹ فارورڈ کہا گیا، کلو، اس دین میں، شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین اس دین کا کام کیا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے۔ کیسے پتہ چلے کہ کون سی چیز بدعت ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ اکبر، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر جانے، بغیر علم رکھے ہوئے، دین سمجھ کر کتنی چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دین نہیں ہوتا، بدعات ہوتی ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک شخص کو دین کا بنیادی علم تو ہونا چاہیے۔ بات بڑی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، ہماری اکثریت کو 95% سے زیادہ لوگوں کو دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے۔ اگر اس کو ایگزامن کرنا ہو، اگر آپ نے اس کا ٹیسٹ کرنا ہو، اپنے آپ کو آزمانا ہو، تو بس 2 سوال اپنے آپ سے کریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں ارکان اسلام کیا ہیں اور ان کی تفصیل اور تقاضے کیا ہیں، اور دوسرا سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ ارکان ایمان کیا ہیں، ان کی تفصیل اور تقاضے کیا ہیں، بنیادی باتیں۔ واللہ ہماری اکثریت کو نہیں پتہ، اور یہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام ہے کیا؟ دین ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہمارے اولاد، اہل و عیال، مال و دولت، جسم و جان سب آپ پر قربان ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ چار باتیں بتائیں اس بندے کے بارے میں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص داخل ہوا۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ صحابہ؟ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی مسجد نبوی نہیں، اس وقت کی مسجد کیسی ہوگی بھلا؟ وہ کھجوروں کے تنے اور اس کے چھالوں سے بنی ہوئی، اور ایسی کہ جب بارش ہوتی تھی تو پوری مسجد میں پانی ہوتا تھا، کیچڑ ہوتا تھا، اور صحابہ نماز پڑھتے تو اسی کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے۔ وہ مسجد تھی۔ مساجد کچی تھی، ایمان بڑے مضبوط تھے۔ اب مساجد بڑی پختہ ہیں۔ ایمان کیسے ہیں؟ فجر کی نماز میں دیکھیے، اللہ اکبر۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص آیا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس شخص کے بارے میں چار باتیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پر اس کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ ان دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے؟ تیسری چیز، اس پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ انتہائی سفید کپڑے ہیں، اس کا مطلب سفر کے نشانات نہیں ہیں۔ اور اس دور کا سفر کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آدمی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر بھی چلے گا تو اس کے چہرے سے، اس کے کپڑوں سے واضح ہوگا کہ یہ بندہ دور سے آیا ہے۔ اور اگر اس نے گھوڑے یا اونٹ پر سفر کیا ہوگا پھر تو حالت بری ہوگی، بال بکھرے ہوں گے، گرد و غبار ہوگی۔ ایسا ہی ہے نا، اس وقت یہ گاڑیوں میں تھوڑی سفر کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ انتہائی سفید کپڑے اور بال بھی انتہائی سیاہ، سفر کے آثار نہیں، لا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی جانتا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مدینہ کے بھی نہیں ہے۔ سفر کے اگر آثار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ کے ہونا چاہیے، ہے نا؟ کہتے ہیں سفر کے کوئی آثار نہیں، ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے، مدینہ کے بھی نہیں۔ حیران، سارے صحابہ حیران، لیکن خاموش۔ اور وہ شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا۔ ہم نے کہا یہ کیا؟ پہلی دفعہ یہ شخص یہاں پہ آیا ہے، سفر کے آثار نہیں، مدینہ میں رہتا نہیں، اور اتنی بے تکلفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر اور حیران اس بات پر ہوئے جب اس نے یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، بتائیے اسلام کیا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، اخبرنی عن الایمان۔ تیسرا سوال کہ بتائیے قیامت کب آئے گی۔ چوتھا سوال، تیسرا سوال بلکہ احسان کیا ہے۔ چوتھا سوال قیامت کب آئے گی۔ پانچواں سوال قیامت کی علامات کیا ہیں۔ یہ 5 سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو وہ شخص جواب میں کہتا آپ کا جواب درست ہے۔ صحابہ اور پریشان کہ کون ہے بندہ۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلے گئے، صحابہ حیران و ششتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو توڑا اور کہا اتدرون من السائل، جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ یہ جو سوال کرنے والا تھا، ایگزام لے رہا تھا، یہ کون تھا؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا ذاک جبریل، یہ جبریل تھے، اس یار غار کے حقیقی رفیق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سب سے قریب ترین دوست۔ یہ وہ تھے، کیوں آئے تھے؟ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ ان 5 سوالات میں ہمارا دین ہے،
اور ہماری اکثریت کو، ہماری ینگ جنریشن کو، ہمارے اولڈ ایج میں پہنچے بزرگوں کو، ہمارے کسی بھی فیلڈ سے وابستہ لوگوں کو ان 5 سوالات کے متعلق بنیادی علم بھی نہیں ہے۔ جب یہ علم نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بدعات میں ہم بغیر شعور کے داخل ہوں گے اور اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ گناہ لکھا جا رہا ہوگا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے دین کا وہ پورشن اور وہ حصہ جس کا علم ہم سب پر فرض ہے کہ اس کا علم حاصل کریں، مرد و خاتون پر، بوڑھے چھوٹے پر، پڑھے لکھے ان پڑھ پر، سب پر فرض ہے بلوغت کے بعد۔ اور وہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ارکان ایمان کیا ہیں، ارکان اسلام کیا ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر یہ معلوم نہ ہوا تو ہمارا ایمان، اسلام کا علم ناقص ہے، اور اگر ناقص ہوا تو پھر خطرے پر ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی بدعت میں، نا سمجھی میں اس میں واقع ہو جائیں اور پھر انجام اچھا نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔